السلام علیکم۔ 2 دن پہلے میں نے فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک بیٹا جو تھا وہ ماں کو مار رہا تھا، تو حقیقت بہت افسوس ہوا اس واقعے کے اوپر۔ لیکن میں جب اور اسپیشلی اس میں بڑے جذباتی سے کمنٹس بھی آ رہے تھے نیچے، لیکن میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں 2 سٹوریز آ گئیں۔ تو اس واقعے پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ دونوں سٹوریز رکھوں گا، تو اس کے بعد اس واقعہ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پہلی سٹوری ہے وہ تو ہے برٹش دور کی۔ برٹش دور کے اندر ایک بہت مشہور ڈاکو تھا جس کو سلطانہ ڈاکو کہا جاتا تھا۔ یہ جو سلطانہ ڈاکو تھا، اس کی اچھائی تو یہ تھی کہ یہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور اس کی برائیوں میں یہ تھا کہ یہ اتنا سفاک تھا کہ اس نے کچھ ہزاروں ہی قتل کیے، اور جس کے یہ خلاف ہوتا تھا یہ اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ دیا کرتا تھا۔ باقی اس پہ ریپ کے بھی بہت زیادہ چارجز تھے، بٹ ان شارٹ کہ جب یہ اریسٹ ہوا تو اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب پھانسی کی سزا ہوئی تو ایک بڑا عجیب سی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش کا احترام کیا گیا، اس کی ماں کو بلایا گیا۔ جب اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بات تمہارے کان میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے جب کان آگے کیا تو اس نے اس کے کان پہ کاٹ لیا، اور اتنے زور کا کانٹا کہ وہ جو کان تھا وہ کچھ سٹوریز میں یہ آتا ہے کہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا۔ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو اس نے کہا کہ میں نے جب سب سے پہلے ایک انڈا چوری کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مارنے کی بجائے وہ انڈا تل کے مجھے دے دیا۔ اس کے بعد سے ہی میری اس ظالمانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اب دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ایک دن پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، پنجاب یونیورسٹی کی مسجد میں۔ تو نماز کے بعد تھوڑے سے لوگ تھے مسجد کے اندر، تو 2 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں ایک بات پہ بحث ہو گئی، اور کافی بحث و تکرار جو تھی وہ کافی زیادہ ہو گئی۔ اب ہمیں پہلے تو نہیں پتا تھا اس کی بحث کس بات پہ شروع ہوئی ہے، لیکن جب ان کی آواز اونچی ہو گئی تو پھر ہم بھی اٹھ کے گئے اس بحث میں کہ یہ کیا ان کی آپس میں یہ۔ تو اس میں سے ایک موصوف جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عبد القادر جیلانی جو تھے یہ بائی برتھ حافظ تھے، تو دوسرا کہہ رہا تھا جی ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمارے ایک اور دوست تھے جو بیٹھ کے ہنس رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی اس چیز میں مدد کر سکتا ہوں، اس چیز کا جواب ڈھونڈنے میں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں آپ بات کیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ حضرت عبد القادر جیلانی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جانتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے والد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نہر میں سے وہ سفر کر رہے تھے، تو نہر میں سے ایک سیب بہتا بہتا آ گیا، تو انہوں نے یہ کھا لیا وہ سیب۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں نے یہ سیب جس بندے کے باغ سے آیا اس سے پوچھے بغیر یہ کھا لیا ہے، تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو وہ وہاں پہ گئے، تو وہ جو مالک تھا اس باغ کا،
سیب کے باغوں کا جو مالک تھا، اس نے ان کو کہا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، اب اس کا ایک تمہیں جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ وہ جرمانہ کیا تھا کہ اس نے ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا اور کافی عرصہ وہ اس کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں اس مالک کی بیٹی کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی، اور وہ دوست کہتے ہیں کہ ہاں ان کی ماں جو ہے ان کے بارے میں کیا مشہور ہے۔ اس نے کہا جی ان کی ماں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب وہ حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو وہ جب ان کو دودھ پلاتی تھی تو اس کے ساتھ وہ کیونکہ خود حافظ قرآن تھی تو وہ قرآن کی آیات جو تھی وہ پڑھتی رہتی تھی۔ تو ہمارے وہ دوست جو فیصلہ کرنے والے تھے تو انہوں نے کہا جی حضرت عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے کس وقت دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھا تو اس وقت ہی ہے جب وہ ایک، آپ نے بھی چھوٹی کتابوں میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ وہ ڈاکو تھے، انہوں نے قافلہ لوٹا اور قافلے میں انہوں نے کہا کہ میرے کپڑوں کے اندر اشرفیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا جی اس وقت حضرت عبد القادر جیلانی کی ایج کیا تھی؟ اس نے کہا جی ایج تھی اس وقت 8 سال۔ تو انہوں نے کہا پھر فیصلہ تو ہو گیا نا، جس کی ماں جو ہے اس کو بچپن سے قرآن پاک یاد کروا رہی ہے یا اس کی اخلاقی تربیت کر رہی ہے، تو 8 سال کی ایج تک تو وہ بچہ جو تھا اس نے قرآن بھی حفظ کر لینا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک بڑی مضبوط اخلاقی تربیت بھی ہو جانی تھی۔ یہ دونوں واقعات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے بچے کی، اس کی رسپانسبلٹی پیرنٹس پہ ہوتی ہے، اور ان پیرنٹس کے اندر بھی جو میجر شیئر ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کے اندر ساری زندگی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ایک رول پلے کرتے ہیں، کہ جب ماں آنکھیں نکالتی ہے تو باپ جو ہوتا ہے ان کو سلا دیتا ہے، یعنی پنجابی چک ہوتے ہو آنکھ دین پر مٹی پاؤ، وہ کوئی نہیں یار ماں ہے، آدھیاں رندیاں ماما اندیاں۔ اور اگر باپ آنکھیں نکالتا ہے تو ماں کہہ دیتی ہے، تب بچے کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ بیڈ کاپ، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا رول بھی نہ پلے کریں، بچوں کی اچھی تربیت بھی نہ کریں، ماں اس کے آگے اپنے رونے روتی رہے، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہے، ان کو جھوٹی چھچی سٹوریاں سناتی رہے، تو پھر اس کے رزلٹ یہی نکلتے ہیں۔ میں نے آگے بھی ایک دفعہ ایک اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہماری آدھی قوم جو ہے وہ ڈپریشن کے مریض ہے، اور یہ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کو جس سائیڈ پر ان کے دماغ کو ہوا چڑھا دو یہ دوسری سائیڈ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو جب سوسائٹی اس قسم کی ہو، بچوں کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو اس وقت رزلٹ یہی نکلتے ہیں۔ جب بچہ پہلی دفعہ بدتمیزی کرتا ہے اور ماں پاس ہو یا باپ پاس ہو تو وہ اگر ان کو نہ سمجھائے تو یہ ان کی ویکنیس ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے بگڑے کیوں ہیں جی، ہمارے بچے تو فلاں وجہ سے بگڑ گیا جی، وہ پھپھی دے بچیاں بگاڑ دیتے، اور چاچے دے بچیاں بگاڑ دیتے، اور تائے دے بچیاں بگاڑ دیتے، وہ جی انہوں دے دوست باپ بگاڑ دیتے۔ پھر نظر پٹو جو ہوتے ہیں نا ان کی ضرورت پڑتی۔ جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں نظر پٹوؤں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور جب اچھی تربیت کرتے ہیں تو وہ معاشرے کے ایک یوزفل پرسن بنتے ہیں۔ اور جو پیرنٹس اور اسپیشلی جو مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتی، ان کے رزلٹس یہی نکلتے ہیں جو نکلے ہیں۔ اور یہ کوئی پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تو واقعہ ایک رپورٹڈ ہو گیا، ایک ویڈیو بن گئی اور وہ سارا ایک ایشو بن گیا۔ اس سے پہلے اس قسم کے 20 واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ ساری پرابلمس بنتی، کیونکہ اچھی تربیت نہیں۔ جب اچھی تربیت نہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے مین فوکس، اور میں تو آگے کافی عرصے سے اس چیز پہ
بہت زیادہ جو ہے وہ زور دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اپنی ویکنیسز چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو استعمال مت کیجیے۔ اگر آپ میں خود اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، تو اس کو بچوں کو ان معاملات میں، اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے معاملات میں بچوں کو مت استعمال کیجیے، نہیں تو اس کے رزلٹس نیگیٹو ہی نکلتے، کبھی ان کے رزلٹس پازیٹیو نہیں نکلے۔ وہ بچہ خود بھی ایک ذہنی کشمکش کا شکار رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی لائف بڑی ڈسٹربنگ لائف ہوتی ہے۔ جب اس کی ڈسٹربنگ لائف ہوگی تو ان ڈائریکٹ وے سے اس کا جو رزلٹ ہے وہ معاشرے کو بھی فیس کرنا پڑے گا، اور وہ اس کی فیملی کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کیجیے۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔